ایک اور طرف اس تمام تباہی اور بربادی کو جاننے کے باوجود اور پاکستان میں 4 حکومتوں کو کنٹرول کرنے والی پارٹی معذرت کے ساتھ اپنی شیطانی سوچ سے باز نہیں آئی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سارے مرحلے پر یہ جو ریسکیو کا مرحلہ ہے یا بحالی کا مرحلہ ہے اس کے بعد اس میں ہم سیاست پر زیادہ بات کریں، بلکہ ہم ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات کے جبر نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ساتھ ساتھ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو خیر آباد کہہ گئے تھے۔ ماضی میں سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا اور اس کے بعد جب حکومت جا رہی تھی اصلاحات کیے بغیر اس پروگرام کو ادھورا چھوڑ دیا۔ آئی ایم ایف کا پروگرام حاصل کرنا شادیانے بجانے والا کام نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہے، ایک ایسا تالا ہے جو کھل جائے تو عالمی مالیاتی ادارے آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ اصلاحات کریں اور اس پروگرام سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس نکل آئیں اور آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانے کے لیے حکومت آل آؤٹ ایفرٹ کر رہی تھی، جب پاکستان کے تمام ادارے کوشش کر رہے تھے اور برادر اور دوست ملکوں کی مدد لے رہے تھے کہ کسی طرح آئی ایم ایف کا وہ پروگرام ادھورا چھوڑ گئے تھے وہ بحال ہو جائے تاکہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ سکے، اس موقع پہ ایک تو انڈیا تھا جو کوشش کر رہا تھا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کو نہ ملے، اور دوسرے ہمارے پی ٹی آئی کے مہربان تھے شوکت ترین صاحب کی اور صوبائی وزراء خزانہ کی گفتگو قوم کے سامنے ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شوکت ترین صاحب جیسا ایک پروفیشنل آدمی بھی اس حد تک گر جائے گا کہ وہ پاکستان کو نقصان ہوتا تو ہو لیکن ان کی سیاست بچنی چاہیے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ٹیمپریری ریلیف مل گیا ہے اور ہمارا لیکن اصل ٹارگٹ پاکستان کی خود انحصاری ہے۔ آئی ایم ایف پہ آپ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک وقتی ریلیف ہے، یہ ایک عارضی سچویشن ہے، اس کو لے کے چلا نہیں جا سکتا، صرف آپ کو بریدنگ سپیس میں لیا ہے کہ اس دوران میں ہم بطور قوم ذمہ داری کے ساتھ ریفارمز کریں اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں۔ ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں فلڈ ریلیف کانفرنس کی تھی، تمام وزراء اعلیٰ کو مدعو کیا گیا تھا 2 روز پہلے، اس میں فوجی قیادت بھی موجود تھی، این ڈی ایم اے کے لوگ بھی تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی تھے، وزراء تھے، وزراء اعلیٰ کو بلایا گیا تھا۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزراء اعلیٰ کو روکا گیا اور وہ اس فلڈ ریلیف کانفرنس کا حصہ نہیں بنے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ آئے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ آئے، لیکن پنجاب، کے پی اور گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ نے شرکت نہیں کی، زوم پر بھی شرکت نہیں کی، اور آج آزاد کشمیر کے پی ایم کو بھی روکا گیا، وہ بھی تشریف نہیں لائے۔ جنگل میں آگ لگ جائے نا تو درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا سیلاب آ جائے تو وہ مل کے بچنے کی ترکیب کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو جانور کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہے۔ ایک ایسے مرحلے پر جب ملک دیوالیہ پن کی سٹیج پہ کھڑا، دوسری طرف بدترین سیلاب آ گیا، آپ 4 حکومتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ تعاون کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ساری بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ باتیں کر کے، جھوٹ بول کے اور لافزنی کر کے آپ ریاست کو چلا نہیں سکتے۔ ریاست چلانا کھلنڈرے لوگوں کا یا سازشیوں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ اس موقع پر افواج پاکستان، ریسکیو اداروں، این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم ایز، ایڈمنسٹریشن، این جی اوز اور اہل خیر، انہوں نے بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہ کردار ادا کرنے کی ابھی ضرورت ہے۔ ہم سب نے چین سے نہیں بیٹھنا جب تک سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد وزیر اعظم پاکستان اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ایک سالڈ، ایک مؤثر مربوط پروگرام بحالی کا جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں گے،
اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی مدد مل رہی ہے یہ مدد اتنی نہیں ہے کہ یہ بحالی کے لیے کافی ہو. ہمیں اپنے وسائل پر اور اپنی تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے تباہ حال بہنوں بھائیوں اور پاکستانیوں کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں. دو گزارشات مجھے اور کرنی ہے. قاہرہ صاحب میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے قادر البیان ہیں، تو وہ بات کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عالمی برادری ہمارے قرب اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے بھرپور مدد کر رہی ہے. ایک جانب تو دنیا پاکستان کی مدد کر رہی ہے تو دوسری جانب اس تمام تر تباہی اور بربادی کو جاننے کے باوجود ایک پارٹی اپنی شیطانی سوچ سے باز نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پوری قوم حصہ لے رہی ہے. IMF کی امداد تاہم ایک عارضی ریلیف ہے. اصل مقصد ہمارا پاکستان کو خود انحصار بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ جلد ہی وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر بحالی کا ایک مربوط پروگرام عوام کے سامنے رکھیں گے. سبی سے وہاں ایک بڑا اہم برج ہے جو بریک ہو گیا ہے، فلڈ کی نظر ہو گیا ہے، تو ہم NLC کی مدد سے کوشش کریں گے ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں اس کو ہم دوبارہ بنائیں. اسی طرح ترکی سے امداد کے لیے 4 ٹرینز چل رہی ہیں، ایک روانہ ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے 3 ٹرینز اور ہیں. تو ہمارا کوئٹہ تافتان سیکشن ہے وہ 104 جگہ سے بریچ ہو چکا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ دال بندین سے تافتان تک کا جو ٹریک ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو ہم 400 کلومیٹر انشاءاللہ پاکستان کے اندر سامان لائیں گے اور وہاں اس کو NDMA کے حوالے کر دیں گے. اس سے خاصی کاسٹ جو ہے وہ بچے گی اور ٹائم پہ چیزیں جو ہیں وہ NDMA کے ذریعے سیلاب زدگان امداد جو ہے اس میں آئٹمز ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے. ایک گزارش مجھے اور کرنی ہے پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. توہین عدالت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور توہین عدالت اگر آپ کریں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جج ہیں یا میجسٹریٹ ہیں، تو یہ یعنی آپ سول سرونٹس کو دھمکیاں دیں، گالیاں دیں، ابیوز کریں، اس کا آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے. تو قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا کریں. ہم غداریوں کے سرٹیفکیٹ تو نہیں بانٹتے، لیکن کریں کیا نام دیں اس کو کہ آپ پاکستان کا، یعنی کیا یہ شہباز شریف صاحب کا نقصان ہے، یہ بلاول صاحب کا نقصان ہے، یہ پیپلز پارٹی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے. خدارا ہم سے دشمنی کر لو لیکن پاکستان سے دشمنی نہ کرو، اور اپنے کیے کے اوپر اس طرح اس سے چیزوں کو پہلے تہی نہ کرو. ہم یہ کہہ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی حکومت نظر نہیں آ رہی. کہیں کون سی حکومت نظر نہیں آ رہی؟ آپ ذرا غور کریں، جن علاقوں کے اندر پانی آیا ہوا ہے، اور پانی بھی کتنا ہے، فٹوں کے حساب سے پانی ہے. اب ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ان کے پاس کون سے سورسز ہوتے ہیں؟ ان کے پاس وہی ہے نا جو ڈسٹرکٹ کا عملہ ہوتا ہے، سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، پولیس کے ملازم ہوتے ہیں، میونسپلٹیز کے ملازم ہوتے ہیں. وہ جو ملازم ہیں وہ انہی علاقوں سے ہیں جہاں فلڈ آیا ہوا ہے. مدد کرنی ہے، ان کے اپنے گھر بھی گر گئے، ان کے اپنے بچے بھی اس سارے عمل کے اندر متاثر ہیں. وہ اپنے گھروں کو بھی بچا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی ریسکیو کر رہے ہیں. ذرا ان حکومتوں کی، یہ صوبائی حکومتوں کی استعداد کیا ہوتی ہے؟ وہ صوبائی عملہ ہوتا ہے، وہی ملازم ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے، وہی لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ہائر کر سکتی ہے حکومتیں. تو وہاں جن لوگوں کو مقامی طور فرض کرے بدین میں، سکھر میں، گھوٹکی میں، خیرپور میں، جس علاقے میں بھی، لاڑکانہ میں یا بلوچستان میں یا ڈی آئی خان میں، وہیں سے لوگوں کو ہائر کریں گے نا. اگر کسی ٹھیکیدار کے ملازم لینے ہیں، ان کو کوئی ٹھیکہ دینا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم کاریگر لینے ہیں، تو وہاں ان سارے لوگوں کا اپنا انفراسٹرکچر گرا ہوا ہے، گھر گرے ہوئے ہیں. وہ اپنے بچوں کو بچائیں، وہ لوگوں کی مدد کریں. نیچرلی اس خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا کیس تو ان کا اپنی جگہ چل رہا ہے، اس پہ وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے ہیں. اور آج جو کہا جا رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ میجسٹریٹ صاحبہ جو ہیں وہ جج ہیں کہ وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہیں. ایک شخص جو 26 سال سے سیاست کرنے کے دعوے کرتا ہے، جو 4 سال تک وزیر اعظم رہا ہے،
جس کی آج بھی 4 صوبوں میں حکومتیں ہیں، وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میجسٹریسی اس ملک سے ختم ہو گئی ہے اور اب سول جج ہی میجسٹریٹ یا سیشن جج ہی میجسٹریٹ ہوتے ہیں. لہٰذا قوم اس کا خود اندازہ فرما لے کہ اس شخص کی قابلیت کیا ہے جس کو پاکستان کے سٹرکچر کا پتہ نہیں ہے. اور یہ بات درست نہیں ہے، انہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے، انہوں نے جان بوجھ کے یہ کہا ہے. کیا یہ عقل مانتی ہے؟ اور اب آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں، اپنے کہے پہ ندامت نہیں ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس پہ عدالت کیا نوٹس لیتی ہے، کیونکہ خان صاحب بھی کہتے ہیں قانون سب کے لیے ایک طرح ہونا چاہیے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فیصلے سب کے لیے ایک طرح ہونے چاہیے. اور آج پھر ان کے ایک وزیر صاحب نے کمال کیا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب کو، کہتے ہیں کہ خان صاحب کو نااہل کرنے کی سازشیں ہو رہی، اگر خان صاحب کو نااہل کیا گیا تو فیصلہ عوام کریں گی اور بھگتیں گے سارے. بھائی عدالت کا نوٹس ہم نے تو نہیں لیا نا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ عدالت کے اندر سو موٹو نوٹس لیا ہے، وہ حکومت کے کہنے پہ نہیں ہوا، عدالت نے خود لیا ہے. اگر اس کیس میں ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ کون بھگتے گا؟ حکومت تو اس کی انیشیٹر نہیں ہے، تو کیا عدالتیں بھگتیں گی؟ عدالتوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ روز ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، خدا نخواستہ ہماری طرف سے کبھی کوئی ایسا لفظ کہا گیا ہوتا تو ہماری تو آج تک شامت آئی ہوتی. تو یہ تسلسل کے ساتھ جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ ان کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے، پارٹی پالیسی ہے. یہ کوئی آئسولیشن میں گفتگو نہیں ہے. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی اور قمر زمان کی ایسے نہیں ہے کہ تقریر کرتے ہوئے کوئی چند لفظ جذباتی ہو کے نکل گئے ہوں. یہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹک پلان کے تحت انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. یہی ان کی صورتحال سوشل میڈیا میں ہے، یہی ان کی فارمل میڈیا کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے روز، اس کو فالو کرتے ہیں وہ سارے. لہذا اس کو آئسولیشن میں مت دیکھیے. ہمیں افسوس ہے، اس کام کے اوپر ہم نے سیاست کرنی ہے. میں نے سیلاب کے اوپر سیاست کرنی ہے، میں نے لوگوں کی امداد کے اوپر سیاست کرنی ہے، اس لیے کہ سیاست مسائل کا حل ہے. سیاست نہیں کریں گے حکومت کیسے چلے گی؟ یہ نظام کیسے چلے گا؟ یہ سیاست سے چلتا ہے. نظام چلے گا تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. لہذا سیاست ہی مسائل کا حل ہے. یہ کہنا کہ ہم سیاست نہیں کریں گے، بالکل نہیں. ہاں، منفی سیاست نہیں کریں گے، گھٹیا سیاست نہیں کریں گے، اصول کی سیاست کریں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے.